الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کامیاب جدوجہد پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت کامیاب تحریک ہے جو اس وقت پنجاب بھر میں چل رہی ہے، اس کا دائرہ کار پاکستان میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ سب کریڈٹ آپ سب غیور سرکاری ملازمین کو جاتا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہے۔ یہی نام ہے زندگی کا، اور یہی جدوجہد کا پیغام ہے جو دراصل زندگی کا پیغام ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں اپنے حقوق پر سودے بازی منظور نہیں کریں گے۔ مہنگائی کا طوفان ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازم کے لیے بہت مشکل ہے اپنی عزت نفس کا بھرم رکھنا، سفید پوشی کا بھرم رکھنا، اور اپنے زور بازو پر پہلے بھی ہم نے اپنی تنخواہیں بڑھوائی ہیں، تنخواہوں میں اضافہ کروایا ہے، چاہے وہ 25% ہے، 35% ہے، 15% ہے، ایک طویل جدوجہد کر کے تنخواہوں میں اضافہ کرایا جاتا ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ ریشو سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے، سرکاری ملازمین کو الاؤنسز دے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرے، بلکہ یہ پینشن پہ کٹ لگانے کے لیے اب تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیو انکیشمنٹ کو ختم کر چکے ہیں، سالانہ انکریمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، اداروں کو بیچ رہے ہیں۔ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ، بچوں کے مستقبل کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، صحت کے ساتھ؟ کون سا شعبہ ہے زندگی ہے جو متاثر نہیں ہو رہا؟ کون سا سرکاری ملازم ہے جو متاثر نہیں ہو رہا؟ اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سچ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ حقوق کی بازیابی کی بات کرتے ہیں، تو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں قوم کے معماروں پر، صحت کے محافظوں پر، دفتری کام کرنے والوں پر، ان سب لوگوں پر جو عملی طور پر پاکستان کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو عملی طور پر پاکستان کو سرو کر رہے ہیں۔ وہ نہیں ہے جو احکامات صادر کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے ملازمین جن کی کرسی کو بھی پیچھے دھکیلنے کے لیے ملازم ایک تعینات کیا ہوا ہے، یہ وہ نہیں ہے جن کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے بھی پہلے گاڑی کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور بند کیا جاتا ہے۔ ہم نے انہی کو پالنا ہے کیا جو سفید ہاتھی ہیں ہمارے وطن کے، جو ہمارے خون پسینے کی محنت کی ساری کمائی ان کے علل و تللو پہ خرچ ہو رہی ہے، ان کے عیش و عشرت پر خرچ ہو رہی ہے، ان کی کرپشن پر خرچ ہو رہی ہے، اور سرکاری ملازمین ویسے ہی بے یار و مددگار ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جو ان کے حقوق کی آواز بلند کرے گا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے گا۔ کیسا یہ نظام ہے؟ کیا یہ ہے اسلامی فلاحی ریاست؟ ہم ظلم کے اس نظام کو مسترد کرتے ہیں، سارے کالے قوانین کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ سارے ظلم اور جبر ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ آپ نے جیلیں بھرنی ہے، بھر دیں جیلیں۔ آپ نے اگر لاٹھی چارج کرنا ہے، شیلنگ کرنی ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ طاقت کا استعمال کریں، لیکن کیا ایسے آپ تحریکوں کو دبا دیں گے؟ ایسی تحریکیں نہیں رکتی۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ سے قربانیاں طلب کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جس طریقے سے ایک آواز ہو کر سرکاری ملازمین نے اپنے حقوق کے لیے کوشش اور جدوجہد کی ایک مثال قائم کی ہے، اس کو آپ نہیں دبا سکتے۔ یہ تمام ان فیصلہ سازوں کے لیے پیغام ہے جو حقائق نہیں دیکھتے، جو عوام کی سطح پر آ کر نہیں دیکھتے۔ خدا را IMF کے ایجنڈے کو مسلط نہ کرے سرکاری ملازمین پر، خدا را IMF کا نام لے کر اپنے عیش و عشرت کو طول نہ دے، سرکاری ملازم کا گلا نہ گھونٹیں۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم مزاحمت کریں گے اور اپنے حقوق بازیاب کرا کے دم لیں گے۔ اور اب میرا پیغام ہے اپنے تمام سرکاری ملازمین بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ آپ نے جدوجہد کی تاریخ رقم کر دی ہے، خدا را آپ نہ تھکیے گا، نہ ہاریے گا، نہ پیچھے ہٹیے گا۔ آپ نے بہت محنت کی ہے، آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اب اگر آپ پیچھے ہٹ گئے، اب اگر آپ ڈر گئے، اب اگر آپ نے میدان چھوڑ دیا، تو پھر آپ ہی نہیں آنے والی نسلیں بھی متاثر ہوں گی، آپ ہی نہیں آنے والی نسلوں کا بھی کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ تو اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنے بڑھاپے کو بچانے کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ڈٹ جائیں۔ کل بھی اسی طریقے سے احتجاج ہوگا جیسے گزشتہ دنوں سے چل رہا ہے، ویسے ہی تالہ بندی ہوگی،
तालाबंदी को ज़्यादा मौसर करें, हड़ताल को ज़्यादा मौसर करें, बाइकआउट को ज़्यादा मौसर करें, सब लोग इकट्ठे हो जाएं और इन ज़ालिमाना जाबिराना कवानीन को मुस्तरद कर दें जैसे आप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फैसले आपके हक़ में होंगे। कल से ये सिलसिला, इसमें तेज़ी आनी चाहिए और परसों हम बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, पुरअमन गैर सियासी एहतजाज, जो हमारा शेवा है हमेशा से। हम पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं, हम गैर सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। हम प्रेस क्लब लाहौर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और आप सब अपने अपने अजला में DC ऑफिसेज़ के बाहर, DC ऑफिसेज़ के अंदर बैठकर बल्कि आप पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, मुकम्मल तालाबंदी के साथ, मुकम्मल हड़ताल और मुकम्मल बाइकआउट के साथ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तमाम अजला के लिए पैगाम है, तमाम तहसीलों के लिए पैगाम है कि आप DC ऑफिसेज़ बैठें या AC ऑफिसेज़ बैठें, या जहां आपको अगर CO ऑफिस, आपने CO ऑफिसेज़ में के बाहर बैठना है तालाबंदी करके, तो आप वहां बैठें और मुकम्मल तालाबंदी होनी चाहिए। अगर आप ये कुछ दिन मुश्किल के गुजार लेते हैं तो आगे कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। तो कल से इस तहरीक को में मज़ीद तेज़ी लेकर आएँ। परसों जब लाहौर में भरपूर तरीके से एहतजाज होगा तो बाकी अजला में भी वैसा ही एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसी तरह आप सोशल मीडिया पर तमाम अपनी जद्दोजहद को अपलोड करें जैसे कि आप कर रहे हैं। हुक्मरानों तक, गूंगे बहरे हुक्मरानों तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तमाम तंजीमों को, तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी तंजीमों के कायदीन हैं, अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, ख़ास तौर पर नेशनल प्रोग्राम की जितने भी हमारी शेरनी और शेर भाई हैं, उनसे अपील करती हूँ कि अब नहीं तो कभी नहीं, हम सब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ, ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਮਰੀਏ ਜੀਵੀਏ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਕਾਨ ਦਾ ਖਾਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦੀ, 3 ਬੱਚੇ 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਛੱਡੂ, ਮਾਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਮ ਮਰ ਜਾ, ਘਰ ਮੀਆਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਛਡਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। एडे औखे घर के हालात ने, हर चीज़ मुल। आ देखो जुत्तियां कपड़े की पा के टुरे फिरने, अस तो मर के आ नहीं पा के चल सकते, वो नहीं पूरे पाते। सुबह जाता मियाँ मेहनत करता है, बाहर जाके मजदूरी करके आता है, 15-16 हज़ार रुपया है। बच्चे आखिया सी चलो बच्चे पढ़ जाते, इन्हों की उम्र सौर जाती, इन्हों पढ़ाने की खातर आप नहीं गल नहीं पाया, तन नाल नहीं लाया, नहीं चंगा खादा नहीं चंगा पीता, बच्चे पढ़ाने। ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਰਹੇ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ, ਗੱਡੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ, ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 8 ਦੇ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢ ਦਿਸਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਭਾਈ,